السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ فرقان مکمل کیا، سورہ شعراء اور اس کے بعد سورہ نمل کا کچھ حصہ ہم نے مکمل کیا. کل کے درس میں سورۃ النور کے مختلف موضوعات آئے تھے. اس میں سے ایک اہم موضوع ایک اور تھا، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اہل ایمان میں فحش کو پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی عذاب ہوگا ان کے لیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی فحش کا پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ جو گندی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ گالی کی شکل میں ہو یا پھر کوئی اور جس کا تعلق فحش یعنی گندگی سے ہو، جس کا تعلق جو ہے اخلاقی غلاظت سے ہو، اخلاقی گندگی سے ہو، ایسی چیزوں کو معاشرے میں لوگوں کے درمیان پھیلانا ایک بہت ہی بڑی غلطی ہے. اور یہ ایسے کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے بتایا کہ بہت ہی دردناک عذاب ہوگا. اب یہ پھیلانے والوں کے سلسلے میں آج ہم بالکل عام دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی گانا پسند آ گیا، کسی کو کوئی مووی پسند آ گئی تو اس کو کیا کرتے ہیں، لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ میں یا مختلف چیزوں میں، یا پھر آپس میں ایک دوسرے کے سے شیئر کر کے دیکھنا، ساری چیزیں سننا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اسی آیت کے ضمن میں آتی ہیں کہ اہل ایمان میں، لوگوں میں، مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اس طرح کی فحش کی چیزیں پھیلانا یہ جو ہے بہت بڑے عذاب کا سبب ہے. اس سے جو ہے بچنا چاہیے. جیسا کہ کل بات آئی تھی شادی رسومات وغیرہ کے سلسلے میں، تو مسلمانوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دعوت تو دیتے ہیں شادی کی، جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گانے بجانے لگاتے ہیں، مسلمان حاضر ہیں، مومنین حاضر ہیں اور گانے بجانے لگائے ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ فحش کو پھیلانا ہے. اور یہ چیز جو ہے عذاب کا سبب بنے گی، دردناک عذاب کا سبب ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. تو غرض یہ کہ فحش کی جتنے بھی اسباب ہیں پھیلانے کے، انسان ایک آدمی اپنی خود غلطی کرتا ہے پرسنل، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو لوگوں میں پھیلاتا ہے وہ ایک الگ چیز. یعنی دونوں کا جو ہے اپنا ایک گناہ ہے، لیکن پھیلانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بہت ہی دردناک سزا کی جو ہے دھمکی دی ہے. تو غرض یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں معاشرے میں ان سے بچنا چاہیے. خصوصاً ہمارے نوجوان بھائی جو ہے اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں، ان سے جو ہے ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ النور کے بعد سورۃ الفرقان. فرقان کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. اسی لیے غزوہ بدر کو بھی جو ہے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلی جنگ تھی جو حق اور باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو ہے جنگ ثابت ہوئی. اس کو اس لیے جو ہے یوم الفرقان کہا جاتا ہے. اس سورت کا موضوع جو ہے شروعات میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف انداز سے مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہوں جو کچھ مذاق اڑایا، جو کچھ بھی انہوں نے اعتراضات کیے، ان اعتراضات کا جواب دیا یہاں پر اللہ رب العالمین نے. ان کا سب سے پہلا ایک اعتراض یہ تھا، قرآن کو لے کر اعتراض تھا. وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن یہ کیا ہے، ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، بس یہ ایک گھڑی ہوئی چیز ہے، یعنی لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں محمد کے، یہ سپورٹرز آپس میں مل کر کے سب کچھ جمع کر لیے ہیں، بس اتنا ہی ہے، قرآن کوئی اہم چیز نہیں ہے. اس طرح سے انہوں نے کہا اور کہا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، بلکہ یہ لوگ تو جو ہے پچھلے جو گزرے ہوئے اقوام کی جو قصے کہانیاں ہیں ان کہانیوں کو جمع کر لیے ہیں، بس یہی ہے قرآن، کچھ اور نہیں ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کا جواب دے دیا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید کیا ہے؟
اللہ رب العالمین کی جو ہے جانب سے نازل کردہ ایک کتاب ہے. نزل بہ الروح الامین. اور ان لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا قرآن کے بارے میں کہ قرآن کیا ہے, شیطان جو ہے کچھ باتیں آ کر محمد کو بتا دیتا ہے, شیطان جو ہے لا کر کچھ باتیں بتاتا ہے, اور محمد جو ہے جادو کیا ہوا ایک آدمی ہے, اور ایسے آدمی کو شیطان کچھ باتیں بتاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا نزل بہ الروح الامین, بلکہ جو کچھ بھی باتیں قرآن کی کلمات ہیں, ایک امین جبریل امین جو کہ امانت دار فرشتہ ہے, یہ فرشتہ لا کر سناتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بتایا, ان کا جواب دیا. ان کا ایک اعتراض جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد تو ایک معمولی آدمی ہے, یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ 3 طرح کے اعتراضات ان کے تھے. ایک اعتراض یہ تھا کہ محمد جو ہے مارکیٹ میں جو ہے گھومتے رہتے ہیں. کہا ان لوگوں نے وقالوا ما لهذا الرسول, یہ رسول کو کیا ہو گیا ہے, مذاق اڑاتے ہوئے کہا. یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ رسول تو کھانا بھی کھاتا ہے اور مارکیٹ میں بھی گھومتا ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی. تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا, یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے پاس مال نہیں ہے, مال نہیں ہے, یہ لوگ جو ہے اس لیے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ جو بھی انبیاء آئے ہیں وہ انبیاء بھی ایسے ہی تھے. پچھلے انبیاء کو یہ لوگ نبی مانتے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ محمد کو ہم انسان ہے اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ معمولی آدمی ہے, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, یہ کہہ کر جو ہے اعتراض کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ سارے انبیاء وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق, کہ جتنے بھی انبیاء پچھلے انبیاء آئے تھے وہ سب بھی کھانا کھاتے تھے, وہ سب بھی مارکیٹ میں گھومتے تھے, بازار میں گھومتے تھے کسی ضروری کام سے. ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک آدمی ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. اس طرح کی باتیں نہ کہو, یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی آدمی کہہ کر کے اپنا عقیدہ خراب کر لیے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے کوئی فرشتہ, ایسا کوئی جو ہے شخص ہونا چاہیے جس کی تعلق فرشتوں سے ہو, وہ نہ کھائے نہ پیے نہ اسے بیماری آئے. اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ اپنا عقیدہ خراب کر لیے. لیکن آج کل کی بعض مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی جو ہے انسان نہیں کہتے تھے, وہ انسان نہیں کہتے, جبکہ مشرکین انسان کہہ کر اپنا عقیدہ خراب کر لیے. لیکن آج کے بعض مسلمان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی انسان نہیں بلکہ کچھ اور سمجھ کر اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسان نہیں بلکہ اللہ کا نور ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نور کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں, انسان نہیں ہے, یہ کہتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. اور یہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں بریلویوں کے ہاں جو کہ قبر پرست لوگ ہیں, ان کے ہاں یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, کہ اللہ رب العالمین جو عرش پر تھا وہی اللہ جو ہے مصطفیٰ کی شکل میں زمین پر اترا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہے بالکل نبی کا مذاق اڑا کر کے اپنا عقیدہ خراب کر لیے. لیکن آج کل کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ تعریف میں غلو کر کے اپنا عقیدہ خراب کر لیے. ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو جیسے انہوں نے جو ہے نبی کا مذاق اڑا کے شرک کیا تھا, ویسے آج کل کے یہ لوگ نبی کی حد میں حد سے زیادہ غلو کر کے جو ہے نبی کی تعریف میں اپنا عقیدہ جو ہے خراب کر لے رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ پچھلے نبی اور رسول بھی ایسے ہی کیے, کھائے پیے اور جو ہے پھرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پچھلے انبیاء بھی جو ہے انسان نہیں تھے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی. ان کا ایک اور اعتراض یہ تھا کہ کیسے نبی ہیں یہ, کہ نبی کے ساتھ تو ایک فرشتے کو ہونا چاہیے ساتھ میں, نبی جہاں بھی جائیں ان کے ساتھ فرشتہ ہونا, اٹھیں بیٹھے ان کے ساتھ فرشتہ ہونا. ان کے پاس تو کوئی فرشتہ ہی نہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر آپ کو فرشتہ چاہیے تو ہم فرشتے کو جب بھیجیں گے تو فرشتے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے, فرشتے عذاب لے کر آئیں گے. یہ مت سمجھو کہ فرشتے کو آپ جو دیکھنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے ہی بھیج دے گا. اگر آپ کو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین آپ کی طرف فرشتوں کو بھیجنا ہے تو بھیجے گا, لیکن عذاب کے ساتھ بھیجے گا. یہ جو ہے یاد رکھو, یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اور ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں, ان کے پاس جو ہے باغ ہونا چاہیے کم از کم, ان کے پاس جو ہے کم از کم کچھ دولت ہونا چاہیے, خزانہ ہونا چاہیے. نبی محمد کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے.
इस तरह की बातें ये लोग कर रहे थे। नबी होगा तो अल्लाह की इनामत होनी चाहिए, कोई बाग नहीं, कुछ जो है कोई खजाना नहीं, कुछ भी नहीं, मामूली आदमी है, इस तरह का मजाक उड़ा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लक खैरन मिन ज़ालिक जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार व यजअल लक क़ुसूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो आपके लिए हर किस्म की नेमतें देगा, बाग भी दे सकता है, ऐसी ऐसी जो है बागात जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, और आपके लिए बड़े बड़े महल भी देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन अगर देगा तब भी ये लोग इनकार करेंगे। अब जैसे इनकार कर रहे हैं, अगर ये लोग जो चाह रहे हैं अगर वैसे देंगे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तब भी ये लोग इनकार करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इस तरह की बात कही, और इन लोगों के सिलसिले में कहा कि ये लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजाब की धमकी दी है, जहन्नम में अजाब की एक नौइयत की जो है धमकी दी है, और उसका तज़किरा किया। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन दय्यक़न मुक़र्रनीन, इन लोगों को जहन्नम में एक बहुत ही तंग जगह में डाल दिया जाएगा। दअऊ हुनालिका सुबूरा, तो ये लोग जो है वहां पर अजाब की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो मौत को पुकारेंगे। तो ये तंगी में डाला जाएगा। मुफस्सिरीन ने इसकी जो है वजाहत करते हुए बताया, तंगी से मुराद एक आग का एक फुटारा होगा, आग का एक संदूक, एक बॉक्स होगा, उसमें डाला जाएगा। इतना तंग होगा वो बॉक्स कि उसको हिलने की भी जगह नहीं होगी, और उसको डालने से पहले आग की जो बेड़ियां होंगी उन बेड़ियों में जो उसको बांध करके जो है उस तंग जगह में डाला जाएगा, ताकि वो अपना पैर भी ना हिला पाए, अपनी गर्दन भी ना हिला पाए, ना अपना हाथ हिला पाए। संदूक आग का, बेड़ियां जंजीरें भी जो आग की, उसमें उसको तंग जगह में डाला जाएगा। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर खुली जगह होगी तो आदमी जो अपना पैर हाथ हिलाएगा तो उसकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हाथ पैर हिलाने का भी मौका नहीं देगा। तंग संदूक में, तंग बॉक्स में, जंजीरों में बांध करके आग के जो उसमें डालेगा, ताकि उसको मुसलसल अजाब होता रहे और उसको तकलीफ होती रहे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। जब ये तकलीफ होगी तो वो मौत को पुकारेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा, तुम एक मौत को नहीं, वदउ सुबूरन कसीरा, तुम बहुत सारी मौतों को बुला लो, लेकिन मौत तुम्हें आने वाली नहीं है, तुम अजाब का जो है मजा चखते रहो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को धमकी दी है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात बताई, वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को मानते नहीं हैं, अहादीस की मुखालफत करते हैं, या फिर अहादीस की मुखालफत में कुछ और लोगों को तरजीह देते हैं, तो ऐसे लोगों के सिलसिले में कहा वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत के दिन वो लोग पछताएंगे। कैसे पछताएंगे? अपने हाथों को जो है कतरने लगेंगे, काटने लगेंगे अपने हाथों को अफसोस से। दुनिया में इंसान को कोई अफसोस होता है तो बाज़ औक़ात इंसान जो उंगलियां कतरने लगता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अपने हाथों को काटने लगेंगे ये लोग अफसोस की वजह से, और कहेंगे यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैं दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के साथ होता, उनकी बातों को अपनाया होता, उनके साथ होता, उनकी तालीमात को अपनाता, काश मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये लोग अपना हाथ जो है काटते हुए बात कहेंगे, और कहेंगे या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं फुलां को जो है अपना दोस्त ना बनाया होता। यानी दुनिया में बाज लोगों की दोस्ती की वजह से वो जो है सुन्नत रसूल से दूर हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी उसने की होगी, तो ऐसे दोस्तों को याद करके वो अफसोस का इजहार करेगा कि काश मैं फलां को दोस्त ना बनाया होता। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्रि बाद इज़ जानी, फलां दोस्त ने मेरे पास सुन्नत की, कुरान और हदीस की तालीमात के आने के बावजूद भी मेरे उस दोस्त ने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे गुमराह कर दिया। ये वो जो है अफसोस का इजहार करेगा। तो दुनिया में दोस्ती करते हुए इंसान को एहतियात करना चाहिए। हर इंसान को दोस्त की जरूरत होती है, हर इंसान को दोस्त की जरूरत होगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छे दोस्तों की भी जो है तारीफ की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अच्छे दोस्तों की तारीफ की। लेकिन जो बुरे दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्तों से इंसान को बचना चाहिए। इसका एक माना यह भी ले सकते हैं कि अगर कोई आदमी सुन्नत रसूल की मुखालफत किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की जो है नाफरमानी किया किसी और शख्स से मोहब्बत की वजह से,
यानी एक तरफ उसको हदीस मिल गई और दूसरी तरफ कोई आदमी कह रहा है कि जो है ये हदीस को मत मानो, मैं जो कह रहा हूं ये मानो फला मानो, अगर ये कह रहा है तो क़यामत के दिन वो अफसोस का इजहार करेगा कि काश मैं फला शख्स से मोहब्बत ना करता तो अच्छा होता, काश मैं फला शख्स की बात ना मानता तो अच्छा होता। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली तालीमात थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली अहादीस थी, मैं उनको मानता तो कितना अच्छा होता। मैं फला शख्स की बातों में पड़ गया, फला शख्स की जो है मोहब्बत में पड़ गया और अपने आप को मैंने गुमराह कर दिया। ये जो है इंसान जो है अफसोस का इजहार करेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात बताई, फरमाया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। क़यामत के दिन, यह हदीस सही है, हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन हर मुसलमान के लिए सिफारिश करेंगे। हर वो इंसान जो कलिमे तशहुद का इकरार करेगा, कलिमे शहादत को पढ़ेगा जबान से और दिल से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिश करके उसको जन्नत ले जाएंगे। अब मुख्तलिफ लोग होंगे। हदीस ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे, लोग आएंगे सिफारिश की दरखास्त लेकर के, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत देगा। मैं मुख्तसर तौर पर इस हदीस को पेश कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिलेगी कि ऐ नबी आप सजदे से अपना सर उठाइए, इश्फा तुशफ़ा, आप सिफारिश कीजिए, आपको जो है मिल जाएगी उसकी जो सिफारिश का बदला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है एक लिमिट देगा कि आप इतने ही लोगों के लिए जो है सिफारिश कर सकते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के लिए जो लिमिट बताई गई, उन लोगों को सिफारिश करके उन लोगों के लिए, पहले वो लोग जो अहले ईमान होंगे, मुवहिद होंगे, नबी की जो है मुताबात में जो है जिंदगी गुजारे होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करके उनको ले जाएंगे और जन्नत में छोड़कर आएंगे। और फिर दोबारा आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दरखास्त करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दोबारा एक लिमिट मुकर्रर करेगा कि आप इतने ही लोगों के लिए सिफारिश कर सकते हो। ये वो लोग होंगे दूसरे मरहले में जिनके आमाल और जो है यानी अच्छे आमाल ज्यादा होंगे, बुराइयां कुछ कम होंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत देगा कि आप इतने लोगों के लिए सिफारिश कर सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी जो है सिफारिश करके उनको भी जन्नत छोड़कर आ जाएंगे। जब तीसरी मर्तबा आएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इजाजत देगा कि आप इतने ही लोगों के लिए सिफारिश कर सकते हो। अब तीसरी मर्तबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो ये वो लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम में अजाब दे दिया होगा, जहन्नम में भेज करके अजाब दे दिया होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इजाजत देगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप उनके लिए सिफारिश कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग जहन्नम में होंगे, मुवहिदीन, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, जिन लोगों ने कभी शिर्क नहीं किया था, जो लोग जहन्नम में होंगे, अजाब भुगत रहे होंगे दूसरे गुनाहों की वजह से, सिफारिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जहन्नम से निकालेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उन लोगों को भी ले जा करके जन्नत में छोड़कर आ जाएंगे। तो आखिरी बार यानी चौथी मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे तो देखेंगे कि जहन्नम में कोई भी जो है मुवहिद नहीं है, सब मुशरिकीन, कुफ्फार, मुनाफिकीन है। तो फिर उसके बाद छोड़ देंगे। तो ये सिफारिश है, इसके बारे में हमारा ईमान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आखिरी आदमी जो कि जहन्नम से निकलेगा, उसके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह आदमी आखिरी, सबसे आखिरी आदमी होगा जो कि जहन्नम से निकलेगा। उसका चेहरा जहन्नम की जानिब होगा, उसका चेहरा जहन्नम की तरफ रुख किए होगा। तो वह अल्लाह से दरखास्त करेगा, ऐ अल्लाह बस मेरे चेहरे को जहन्नम से हटा ले, बहुत तकलीफ हो रही है, बस चेहरे को मेरे हटा दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि अब उसके बाद कोई और चीज नहीं मांगना। बंदा कहेगा अल्लाह मैं वादा करता हूं मैं उसके बाद कोई चीज नहीं मांगूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को जो है पलटा देगा जहन्नम से। फिर वो जो है जहन्नम को दूर से देखेगा, यानी जन्नत को दूर से देखेगा कि जन्नत बड़ी खूबसूरत है। तो अल्लाह से कहेगा ऐ अल्लाह मुझे बस जन्नत के थोड़ा सा करीब लेकर जा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि अभी तूने वादा किया है और फिर तू जो है मांग रहा है। तो बंदा कहेगा कि नहीं अल्लाह एक मर्तबा मुझे वहां ले जा, अब मैं वादा करता हूं कि अब मैं इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के करीब लेकर जाएगा। बंदा देखेगा कि जन्नत में सब लोग जो है मजे कर रहे हैं, बड़े आयश में, बड़े जो खुश हैं। तो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह मुझे जो है जन्नत में भेज दे अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो है हंसी आएगी इस बात पर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि जा चले जा जन्नत में। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में भेज देगा। और भेजने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा
کہ پتا ہے تجھے دنیا میں جو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ تجھے جنت میں یہ جو زمین ہے ایسی 10 زمینوں کے برابر تجھے جنت میں جگہ ملے گی. اور یہ سب سے آخری آدمی ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا. ایسے آدمی کو 10 زمینوں کے برابر جنت میں جو ہے جگہ ملے گی. اب ذرا سوچئے اس سے پہلے جو ہے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو کتنی جگہ ملے گی. اب یہ حدیث ہم اس بات کو مانتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے سفارش کر کے جنت کو لے کے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جو ہے اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے. کتنے بدبخت لوگ ہوں گے وہ. تو اللہ رب العالمین نے بتایا وہ کون لوگ ہوں گے جن کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے. فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور کہیں گے رسول اے میرے رب یہ میرے ہی قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ قرآن کو چھوڑ دیے تھے. اب یہ قرآن کو چھوڑ دیے تھے, اس کے تعلق سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بعض باتیں بتائیں. یہ قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد, اس سے کئی باتیں نکلتی ہیں. ایک, قرآن کو جو ہے کبھی سنتا نہیں تھا. قرآن جب چل رہی تھی تو باتیں کرتا تھا, آوازیں کرتا تھا, قرآن کی بے ادبی کرتا تھا. ایسے لوگ بھی ہوں گے اس کے اندر شامل. اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن نے جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا وہ اس کا جو ہے خیال نہیں کرتا تھا. اور ویسے بھی لوگ ہوں گے جو قرآن کو جو ہے اس کے جو سمجھنا, اس کو پڑھنا جو ہے کبھی اس کا خیال ہی نہیں کرتا تھا. زندگی میں کبھی وہ کوشش ہی نہیں کرتا تھا کہ قرآن کو پڑھ کر کے میں سمجھوں, اس کا بھی خیال نہیں کرتا تھا. اور اس طرح کے جو لوگ ہوں گے اس سارے لوگوں کے خلاف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. اور ان لوگوں کے درمیان ایک آدمی ایسے بھی لوگ ہوں گے قرآن کو چھوڑنے والوں میں جو کہ قرآن کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے جو ہے دنیا میں علاج کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں قرآن کو چھوڑ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں, تعویذوں کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے غلط چیزوں کو استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف بھی شکایت کریں گے کہ اے اللہ یہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر کے مختلف قسم کی غلط چیزوں کو جو ہے شفا کے لیے استعمال کرتے تھے. کیونکہ قرآن میں بار بار کہا گیا قرآن شفا ہے, آپ اس کو استعمال کیجئے, بیماریوں کے لیے اس کو پڑھ کر کے جو استعمال کیجئے. اگر انسان قرآن کو چھوڑ کر تعویذوں کے پیچھے بھاگا, مختلف قسم کی غلط چیزوں کے بھاگا پیچھے اس کے علاج کے لیے, تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. تو یہ وہ سمجھیے کہ کتنے بدبخت لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جو ہے شکایت کریں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے جو آداب ہیں, قرآن کے آداب کا خیال رکھیں, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو اپنی زندگی میں جو ہے عمل میں لانے کی کوشش کریں. یہ ساری چیزوں کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد کی جو سورت ہے وہ ہے سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء میں فرقان ہی میں اللہ رب العالمین نے بعض عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے, رحمان کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کیے تھے, ایسے بہترین بندوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ وہ بندے کیا ہوتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ رحمان کے بندے جب راستے میں چلتے ہیں تو فخر سے نہیں چلتے بلکہ تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. چاہے دنیا میں ان کا مقام و مرتبہ کچھ بھی ہو لیکن تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ, اگر جاہل لوگوں سے ان کی ملاقات ہو گئی, خامخواہ کی جو ہے بات چیت کر رہے ہیں لوگ, تو یہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑیں گے, سلام کر کے خاموش نکل جائیں گے. یعنی لوگ دین کے بارے میں اعتراض کرنے والے بہت سارے ملیں گے, خواہ مخواہ کے الٹے سیدھے سوالات کرنا, دین کے بارے میں سوالات کرنا اور پریشان کرنا, ایسے لوگ بیکار کی بحث کرنے والے لوگ ملیں گے. تو اگر ایسے لوگ ملیں گے تو سلام کر کے نکل جائیں. یہ بات جو ہے رحمان کے بندوں کی صفت ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور رحمان کی یہ بندے جو ہے اپنی راتیں کیسے گزارتے ہیں, اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں کثرت سے, نمازیں پڑھتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بتایا. اور یہ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. یہ جو ہے دعائیں کرتے ہیں. اور یہ لوگ
جو ہے خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، بیکار خرچ نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں جو ہے اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں بتائی گئیں کہ لوگ شرک نہیں کرتے، کسی کا قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں بتائی۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو صفات اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں کہ رحمان کے بندوں کی صفات ہیں، انہیں اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الشعراء، شعراء کا معنی ہوتا ہے شاعر، اس کی جمع ہے یہ شعراء، شاعر لوگ جو شاعری وغیرہ کرتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو بس شعر و شاعری ہے اور محمد جو ہے شاعر ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں جو ہے کرتے ہیں، یہ بتایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب اس سورت میں دیا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء جو ہوتے ہیں یہ سب جو ہے بیکار کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، اکثر یا ایسی باتیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتی ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ کہا، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے، اور ان کے سپورٹرز بھی جو واہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ سب بھی جو ہے غیر ضروری لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ بتایا۔ لیکن قرآن ایسی بیکار کی چیز نہیں ہے، ایسے بیکار کے دعوے کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کے ماننے والے بہترین لوگ ہیں، ایسے ویسے بیکار کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جواب دیا۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بعض اقوام کا تذکرہ کیا، بعض اقوام کا تذکرہ کر کے ان کی جو گناہ تھے، ان کی جو برائیاں تھیں، ان برائیوں سے بچنے کی تعلیم دی۔ اگر آپ ان برائیوں سے بچیں گے تو اچھے رہیں گے، اگر ان برائیوں کو اپنائیں گے آپ تو پھر آپ کے اوپر عذاب آئے گا، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محمد آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے جہنم کے عذاب سے ڈرائیے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کیے تو مکے میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، کسی کو پتا نہیں تھا، بہت ہی خاموشی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ہلچل یہ مچی ہوئی تھی کہ لوگوں میں کچھ تبدیلی آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ جو ہے لوگوں کو پتا چل گیا اب خطرہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے دعوت دیجئے، تاکہ رشتہ دار اگر اسلام قبول کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو جو ہے دعوت دی، لیکن ابو لہب نے بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور بہت ہی جو ہے غلط انداز سے بات چیت کی۔ تو غرض اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت، اس کا حکم جو ہے عام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کچھ لوگ شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، حرام کھانے والے ہیں، حرام چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسرے اگر بیماریوں میں یعنی برائیوں میں اگر پڑے ہوئے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں، ورنہ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے ہم۔ اگر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوسروں کو نہیں سمجھائیں گے تو ہم جو ہے پکڑے جائیں گے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب کو سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی قریب لائیں توحید کی، اتباع سنت کی طرف۔ یہ سب جو ہے ہم سب کو کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے، رب العالمین ہماری تراویح، نماز، صدقہ و خیرات، روزے وغیرہ سب کو قبول فرمائے، رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رب العالمین ہمیں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، رب العالمین جب تک دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔